السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی داہنے طرف جتنے لوگ ہیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی جیو ہو، اللہ کی سلامتی سب پر ہو۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور بائیں طرف اپنے منہ کو پھیرتا ہے تو بھی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے، سب کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ دشمن ہو، سب کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جب مسلمان رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ جو مذہب قدم قدم پر سلامتی کی دعوت دے رہا ہو، جو مذہب قدم قدم پر پیس کو پھیلا رہا ہو، شانتی کو اپنی زندگی میں برت رہا ہو، وہ مذہب 1400 سال کے بعد آتنکواد کا مذہب نہیں ہوگا۔ آج اسلام کے نام پر جو ٹیرر کو پھیلا رہے ہیں، جو دہشت گردی کو پھیلا رہے ہیں، جو آتنک کو پھیلا رہے ہیں، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، جس نے کسی ایک منشیہ کو ناحق مارا ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پوری ہیومینٹی کا قتل کیا ہے، پورے مانوتا کو قتل کیا ہے۔ ایک قتل کو اسلام پوری انسانیت کا قتل قرار دے رہا ہے۔ تو جو اسلام کے نام پہ سوسائڈ بمبنگ کر رہا ہو، مسجدوں میں، درگاہوں میں، شاپنگ مال سینٹرز میں، اس کو اسلام کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے، پورے مانوتا کو بچایا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ نبی آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخلق کلہم عیال اللہ۔ یہ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں، جتنے مخلوق ہیں، جتنے انسان ہیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی ذات، کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ، کسی بھی علاقے، کسی بھی مذہب سے ہو، نبی فرماتے ہیں الخلق کلہم عیال اللہ۔ یہ تمام خلق جو ہے وہ اللہ کا ایک کنبہ ہے۔ تو اللہ کے کنبے میں یہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ جب انسانیت ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہو، نفرتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو، شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو، ایسے میں اسلام کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسلام پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اسی ملک ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز جب پڑاؤ ڈالتے ہیں انا ساگر کے کنارے، رات کا سمے ہے، رات کا وقت ہے، صبح کی جب اذان ہوتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پورے انا ساگر کے ارد گرد اجمیر، اطراف اجمیر اور راجستھان کے دیگر علاقوں کی عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ خواجہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ پتہ لگایا جائے یہ بھیڑ کیوں کر ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ راجستھان میں، اجمیر میں
واٹر کرائسس ہے، پانی کا بحران ہے، پانی کی قلت ہے، اور یہ عورتیں صبح سے لے کر شام تک اپنے گھروں کے لیے پانی انا ساگر سے کوزے میں، دیگر مٹکوں میں اور دیگر برتنوں میں بھر بھر کر لے جاتی ہیں۔ اب دیکھیے خواجہ کے ماننے والوں، غوث و خواجہ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ کل سے یہ کام پانی بھرنے کا، ہندو بھائیوں کے یہاں پانی پہنچانے کا کام ہم اور آپ مل کر کریں گے۔ سلطان ہند عطائے رسول فخر پنجتن پانی بھر رہے ہیں اور ہندو بھائیوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ خواجہ پانی پہنچا رہے ہیں، اور آج ہمارے گھر کے سامنے نل ہو تو اس میں تالا لگا دیتے ہیں کہ پڑوسی پانی نہ لے جائے، کوئی راستے میں چلنے والا پیاسا ہو تو وہ نہ پیے۔ یقین جانیے گھروں میں پانی پہنچانا، خدمت خلق کرنا، یہ حسینیوں کا کام ہے، اور پانی پہ پہرا بیٹھانا، معاشرے انسانی میں نفرتوں اور عداوتوں کو بڑھانا، یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ سلطان ہند ہیں، سلطان بحر و بر ہیں، وہ پانی پہنچا رہے ہیں۔ خود میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں لوگوں کے گھروں کا کام کر رہے ہیں۔ راستے میں کوئی پریشان حال ہے تو ان کے کھچروں کو، ان کے گدھوں کو ہانک رہے ہیں، ان کے بوجھ کو منزل تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی آخر الزماں کی پوری زندگی روئے انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایک ماڈل ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ مرزا کانفرنس مدرسہ غوثیہ اشرفیہ، حضرات آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ شاعر ہندوستان جناب شرف الدین شرف جون ٹوری کی منبر رسول پر آمد ہو رہی ہے۔ میں منتظمین اجلاس کی طرف سے، قاری صدیق عالم اشرفی کی طرف سے، قاری شاکر رضوی کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اسلام مکمل طور پہ دین رحمت ہے۔ اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے۔ اس دین کے اندر نفرتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس دین کے اندر صرف اور صرف خدمتوں کی جگہ ہے۔ اس دین کے اندر صرف اور صرف محبتوں کی جگہ ہے۔ جس کے سینے میں محبت انسانیت نہیں ہے، احترام انسانیت نہیں ہے، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، اصحاب کی بھیڑ ہے، ایک جوز کا جنازہ گزرتا ہے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، تو نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے لیکن انسان تو ہے۔ سب سے بڑی چیز محبت ہے، محبت فاتح عالم۔ اسلام پوری دنیا میں محبتوں سے پھیلا ہے، اسلام پوری دنیا میں خدمت خلق سے پھیلا ہے۔ محبوب الہی، میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، رمضان کا سمے ہے، رمضان کا وقت ہے، ایک ہندو خاتون محبوب الہی کے لیے کھانا پکا کر لاتی ہیں اور بارگاہ میں پہنچتی ہیں، وہ کہتی ہیں بابا میں بہت ہی پاک پوتر ہو کر آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں تاکہ آپ کھانا کھا لیں۔
اس ہندو عورت کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان ہے، محبوب الہی روزے سے ہیں، مریدوں کی جھرمٹ ہے، خلفاء کی موجودگی ہے۔ اندازہ لگائیے اسلام دنیا میں کیسے پھیلا ہے۔ محبوب الہی کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور پورا کھانا کھا لیتے ہیں، اور جب وہ ہندو عورت چلی جاتی ہے تو آپ کے مریدین متوسلین عقیدت مند کہتے ہیں حضور آپ تو روزے سے ہیں، آپ نے تو روزہ توڑ دیا۔ تو محبوب الہی کہتے ہیں کہ میں نے روزہ توڑا ہے، ایک روزے کا کفارہ 60 روزہ ہے، میں 60 روزے رکھ لوں گا۔ اگر میں دل توڑتا تو میں اس دل ٹوٹے ہوئے دل کو میں کیسے جوڑتا؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے صوفیہ کا طریقہ۔ آج جو اسلام کے نام پر آتنک پھیلایا جا رہا ہے، آج اسلام کے نام پر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، آج اسلام کے نام پر جو عداوتوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مارکیٹ میں کوئی چیز آتی ہے، کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو وہ پہلے اوریجنل ہوتا ہے، اس کے تھوڑی ہی دنوں کے بعد، تھوڑے ہی وقفوں کے بعد ڈپلیکیٹ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا یہ موبائل ہے، یہ اوریجنل ہے، اسی طرح مارکیٹ میں بہت سارے موبائل آپ کو ڈپلیکیٹ مل جائیں گے۔ تو جب اس دھرتی پہ اوریجنل مسلمان آئے، اس دھرتی پہ کون آئے؟ اوریجنل مسلمان، جس مسلمان کا پیغمبر رحمت للعالمین ہو تو اس کے امتی زحمت للعالمین تو نہیں ہوں گے۔ تو جب اوریجنل مسلمان دھرتی پر آئے تو کچھ دنوں کے بعد ڈپلیکیٹ بھی آ گئے۔ تو وہی ڈپلیکیٹ جو ہیں وہی دنیا میں شر کو پھیلا رہے ہیں، فساد کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ٹوپیوں میں، کچھ لوگ جبوں میں، دستار میں، داڑھی اور پگڑی رکھ کر بم پھوڑ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام لبادے کا نام نہیں ہے، اسلام سہارے کا نام ہے۔ اسلام داڑھی اور پگڑی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اسوہ محمدی کا نام ہے۔ یہ طالبانی لوگ، یہ IS کے لوگ، یہ داعش کے لوگ، یہ لشکر طیبہ کے لوگ، یہ لوگ اسلام کے اوریجنل ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے اوریجنل ریپرزینٹیٹیو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلامان ہیں۔ اسلام طالبانیوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام چشتیوں کا مذہب ہے، اسلام قادریوں کا مذہب ہے، اسلام سہروردیوں کا مذہب ہے، اسلام نقشبندیوں کا مذہب ہے، اسلام مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا مذہب ہے، اسلام شہیدان وفا کا مذہب ہے۔ یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یوں تو آسان ہے کافر کو مسلمان ہونا، پر سخت مشکل ہے مسلمان کو مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ کے دل سے یہ جو میل ہے نفرتوں کی، عداوتوں کی، ظلمت کی، وہ میل ختم ہو جائے اور آپ کا سینہ صاف و شفاف ہو جائے، انسانیت کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، تب آپ مسلمان ہیں۔ نبی آخر الزمان کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، وہ اعرابی مسلمان نہیں ہے، آپ اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر میں وہ رسول اللہ کے کمرے میں غلاظت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیے نبی رحمت کیا درس دے رہے ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو۔ صبح ہوتی ہے، نبی آخر الزمان اپنے ہاتھ سے غلاظت صاف کرتے ہیں، اور آج کل کے لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں جھگڑے اور لڑائیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جھگڑے کرنا، یہ لڑائیاں کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو
دین رحمت کا ماننے والا ہے۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام نہیں ہے، وہ ظلم روا جس میں وہ اسلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔